أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، آپ تبلیغ کیجئے، آپ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی جانب سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا من الناس، لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کے نقصان پہنچانے سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے پیغامات وہ مخلوق تک پہنچا دے، وہ انسان و جنات تک پہنچا دے، اور کوئی رسول اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یا براہ راست جو پیغامات بھی اپنے نبی تک پہنچائے، نبی نے وہ پیغامات مخلوق تک پہنچا دیے، انسانوں تک پہنچا دیے، اس لیے کہ یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور ذمہ داری کو ادا نہ کرنا یہ بہت بڑی نافرمانی کہلاتی ہے اور گناہ کہلاتا ہے، اور نبی نہ نافرمانی کرتا ہے اور نہ گناہ کرتا ہے، نہ وہ اپنے کام میں کوتاہی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جب اس بات کو نہیں سمجھا تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ بات بھی لکھی کہ حضرات انبیاء سے نعوذ باللہ کوتاہی ہو گئی، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جی یونس علیہ السلام نے لوگوں تک پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچایا، اسی طرح دیگر انبیاء کے بارے میں، لیکن یہ بات 100% غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ بھی پیغام کو پہنچا دیجئے، اور اس پر تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین گواہ ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جی میں نے پیغامات پہنچا دیے ہیں، تو سب نے بیک زبان ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغامات اور احکامات صرف پہنچائے نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ابو جہل کو دعوت دینے کی کوشش کی اور بڑی تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی جو ہے اس کو دعوت دی، تو اس نے کہا کہ اے محمد میرے پاس مت آیا کرو، میں کل آخرت میں اللہ کے حضور گواہی دے دوں گا کہ تم نے پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں اس کو ماننے والا نہیں ہوں۔ تو جس کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنے کی گواہی غیر بھی دیتے ہوں تو اس کے حق ادا کرنے میں اور ذمہ داری کے ادا کرنے میں کہاں شبہ ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے پیغامات کو نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ اب امت کی ذمہ داری بنتی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہی اس وجہ سے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہو، تم برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو اب تو بعد والوں کی ذمہ داری ہے، اب تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تم ایسے ہوگے جیسا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا۔
واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں ہوا کرتی تھیں کہ وہ آپ کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر پہرے داری کیا کرتے تھے۔ جس حجرے میں آپ تشریف فرما ہوتے، کوئی نہ کوئی صحابی باہر گارڈ کی صورت میں کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے آج پہرے پر؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج میری ذمہ داری ہے اور میں کھڑا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور جا کر تم بھی آرام کرو، اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل مضبوط نہیں تھا، لیکن بات یہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، انسان سارے اسباب اپنا لے، پھر اللہ کی ذات پر جو ہے توکل اور بھروسہ کرے۔ غیر مسلم سارے اسباب اپناتا ہے اور توکل انہی اسباب پر کرتا ہے، مسلمان سارے اسباب اپناتا ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ اسباب اپنانا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر جو ہے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے ڈیوٹی نہیں دی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو گمراہ کرتا ہے یا جبراً کسی کو کافر بناتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر طلب نہ ہو، جو گستاخیاں کرتا چلا جائے، جو احکامات کا انکار کرتا چلا جائے، اللہ پھر ایسے لوگوں سے ہدایت کو چھین لیتا ہے۔ ورنہ اللہ پاک نے تو ہر بات کو بیان فرمایا ہے، حلال حرام کو بیان فرمایا، حق باطل کو بیان فرمایا، ایمان کفر کو بیان فرمایا، اور پھر سورۃ الکہف میں اعلان فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہارا دل چاہے مان لو، تمہارا دل چاہے انکار کر دو۔ انسان کو اختیار دے دیا، لیکن انجام بھی بتا دیا، جو مانیں گے انجام جنت ہے، جو نہیں مانیں گے انجام دوزخ ہے۔ لہذا تمہارا فیصلہ ہے تم کیا کرتے ہو۔ تو غیر مسلم سب جانتے تھے، اگر وہ نہیں مانتے تو کفر اپنے لیے خود قبول کر رہے ہیں۔ اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کسی کے اندر طلب ہو، بہت سارے کافر ایسے ہیں جب بات دل میں اتر جاتی ہے تو ایمان قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ پاک نے جو دولت ایمان ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ہو، اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔